الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا معين له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات ذوق شوق سے عقیدت و احترام سے عبادت کی نیت سے بآواز بلند نماز والا درود پڑھیں گے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شافی محشر شاہ شافی محشر شاہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی محترم ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم، آمنہ تیری جھولی میں، آمنہ تیری جھولی میں کیسا ہے یہ پھول آیا، مہک اٹھے ہیں عرب و عجم، مہک اٹھے ہیں عرب و عجم، صلی اللہ علیہ وسلم. واجب الاحترام ذی وقار معزز حاضرین، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج کی یہ تقریب، یہ محفل جو کہ تذکرہ محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان سے معنون کی گئی ہے، میں اہل علاقہ چک 182 کے غیور مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے آپ کے جان مال کو قبول فرما کر اپنا اور اپنے محبوب کا تذکرہ کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائی. پیسہ، وقت، جوانی، یہ سب کچھ خرچ ہونے والی چیزیں ہیں. کوئی اپنا وقت چوک پہ تاش کھیل ملنے میں گزارتا ہے، کوئی VCR پہ بیٹھ کے گزارتا ہے، کوئی ٹی وی پہ بیٹھ کے وقت گزارتا ہے، کوئی اپنا پیسہ جوئے میں، شراب میں لگاتا ہے. خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ نے اپنا اور اپنے حبیب کا تذکرہ کرنے کے لیے مال و دولت خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ پاک قبول و منظور فرما کر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات فرمائے. میں چونکہ پہلی مرتبہ آپ حضرات کے ہاں اس غرض سے حاضر ہوا ہوں، ہر آدمی کی اپنی ایک طبیعت ہوتی ہے. میری طبیعت یہ ہے کہ جب میں کسی پہلی جگہ پر جانا ہو تو کوشش کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ابتدائی حالات ذکر کریں. ایک سبق پڑھیں، پھر دوسرا پڑھیں، پھر تیسرا پڑھیں، تاکہ پڑھنے والے کو بھی پتہ چلے، سننے والے کو بھی پتہ چلے کہ میری منزل کہاں تک پہنچ گئی. کیا خیال ہے؟ دیکھو اگر بولو گے تو میں بھی بولوں گا، اور اگر آپ یوں چپ چپ کر کے بیٹھے تو میں تو دور کا آیا مسافر ہوں، میں آپ سے پہلے چپ ہو جاؤں گا. کیا خیال ہے؟ ابتدا سے چلیں یا راستے میں سے چلتے ہیں؟ جو چاہتے ہیں کہ ابتدا سے چلیں، جو پیچھے بیٹھے ہیں ان سے درخواست ہے تھوڑے تھوڑے قریب ہو جاؤ. جزاک اللہ. آپ بھی تو قریب ہو نا، پتہ چلے کہ آپ کے دل میں کتنی جگہ ہے، تاکہ آنے والوں کو بھی جگہ مل جائے گی انشاءاللہ. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ جو اس وقت تلاوت کی گئی، آپ حضرات نے اپنی زندگیوں میں بے شمار مرتبہ علماء کرام سے سنی، اور مسلمان کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ کا جو فرمان ہے وہ حق ہے. بلند آواز سے بولیں، اللہ کے فرمان میں کوئی شک نہیں، اور جو شک کرے وہ مسلمان نہیں. اللہ نے قرآن کریم کی ابتدا میں ہی قرآن کی عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی کمی کجی نہیں، شک نہ کرنا، شک کرو کہ مارے جاؤ.
قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے نبی میں نے آپ کی ذات اقدس کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنایا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھا، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مدینہ دیکھا، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا دیکھا، جنہوں نے میل جول کر کے دیکھا، ان کے لیے تو نبی کی ذات کا رحمت ہونا سمجھ میں آتا ہے. جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی، دیکھا نہیں، ان کے لیے نبی رحمت کیسے بن گئی؟ جبکہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں میں نے اپنے نبی کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنایا. اگر آپ حضرات توجہ فرمائیں گے اللہ مجھے توفیق دے گا، میں انشاءاللہ اس موضوع پہ کچھ عرض کروں گا. لیکن ایک بات عرض کر دوں، درمیان میں بیٹھنے والے دوست احباب اگر اپنی گفتگو کریں گے یا اپنے کھیل تماشا کریں گے پھر اللہ کی رحمت آنی بند ہو جائے گی، ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکیں گے اور بیٹھنے اٹھنے کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوگا. توجہ فرماؤ گے تو انشاءاللہ تیری میری نجات کا ذریعہ بنے گا. قرآن کریم میں رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. نبی بے شمار آئے، کوئی علاقے کا نبی، کوئی بستی کا نبی، کوئی خاندان کا نبی، کوئی قربے قبیلے کا نبی، کوئی علاقے محلے کا نبی، کوئی قصبے کا نبی، کوئی موضع کا نبی، کوئی خاندان کا نبی. باری آمنہ کے در یتیم کی آ گئی، باری تیرے میرے نبی کی آ گئی، باری رحمت للعالمین نبی کی آ گئی. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب شہر علاقہ نہیں، ملک صوبہ نہیں، جہاں تک رب کی ربوبیت کا ڈنکا بجے گا وہیں تک تیری مصطفائی کا ڈنکا بجے گا. اے میرے محبوب پیغمبر میں اتنی شان دے کے مبعوث کر رہا ہوں، سارے نبیوں کا کلمہ صرف انسانوں نے پڑھا مگر میرے محبوب پیغمبر باری تیری آ گئی. میں نے تیری رحمت کو اتنا وسیع کر دیا کہ جس جس کا تعلق تیرے ساتھ جڑتا جائے گا میں خدا اسے بھی شان دیتا جاؤں گا. لوگ کہتے ہیں مکے والوں کو شان ملے گی، مدینے والوں کو شان ملے گی. نہیں نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے رحمت والا نبی آ گیا، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے مبعوث کر دیا گیا. میرے نبی کے ساتھ اگر کسی درخت کو نسبت ہو گئی وہ درخت بھی اعلیٰ بن گیا، اگر کسی کنویں کو نسبت ہو گئی وہ کنواں بھی اعلیٰ بن گیا، اگر کسی سواری کو نسبت ہو گئی وہ سواری بھی اعلیٰ بن گئی ہے. جس محلے میں میرا نبی آ گیا ہے وہ محلہ عظمت والا بن گیا. جس کوٹھے میں میرے نبی کا ورود مسعود ہو گیا اس کوٹھے کی شان میں نے بڑھا دی ہے. جس گھر میں اللہ کا نبی آیا وہ گھر چار چاند لگ گئے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. ابھی پیدا نہیں ہوئے، آج ربیع الاول کی 1 تاریخ ہے، آج 2 تاریخ کا آغاز ہو چکا ہے. ذرا پلے باندھ کے جانا، میں تمہیں نبی کی ولادت سے پہلے کے حالات سنانا چاہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی کی ولادت باسعادت پہلی محرم کو، پہلی ربیع الاول کو نہیں ہوئی، مگر پہلے سے ہی اللہ پاک نے اپنے نبی کی شان کا ڈنکا بجانا شروع کر دیا، دنیا جہان والوں کو بتلانا شروع کر دیا. اور دنیا والوں میرے محبوب کی آمد ہے، ذرا نظریں اٹھا کے بیٹھو، اپنے دل و دماغ کو حاضر کر کے بیٹھو. میرے محبوب کی آمد ہے، میں تمہیں محبوب شان والا بھیج کے دے رہا ہوں. حضرت
حضرت آمنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ہے، فرماتی ہیں ابھی میرے یتیم پیدا نہیں ہوا، میرے شکم میں تشریف فرما ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں گھر سے پانی بھرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر قدم رکھتی ہوں، سارے مکے میں دھوپ ہوتی ہے مگر میرے سر پہ بادل سایہ کر کر کے میرے ساتھ چلتا ہے۔ میں آسمان کے بادل سے پوچھتی ہوں اور بادل بتلا تو صحیح آج یہ ڈیوٹی کیسے لگ گئی، آج یہ پروگرام کیسے بن گیا، سارے مکے میں دھوپ ہے میرے سر پہ سایہ کیوں آ گیا؟ آواز آتی ہے آمنہ یہ تیرا کمال نہیں، آنے والے در یتیم کا کمال ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں مکہ معظمہ میں شدت کی گرمی پڑتی ہے، گرمی کی وجہ سے مکے والوں کو پسینے آتے ہیں، مکے والے پسینوں سے شرابور ہوتے ہیں، بڑے بڑے امیر رہتے ہیں، بڑے بڑے سردار رہتے ہیں، بڑے بڑے لکھوں پتی کروڑوں پتی رہتے ہیں، بڑے بڑے کاروباری رہتے ہیں، بڑے بڑے سیٹھ رہتے ہیں، مگر پسینہ آنے کی وجہ سے پسینے سے بدبو اٹھتی ہے، تعفن پھیلتا ہے۔ آمنہ کہتی ہیں جب میرے شکم میں میرے در یتیم کا ورود مسعود ہوا مجھے بھی پسینہ آتا ہے مگر میرے پسینے سے خوشبو کے حلے اٹھتے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں دنیا والے زمین پہ تھوک ڈالتے ہیں، امیروں کے تھوک سے وبائیں پھیلتی ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں، غریبوں کے تھوک سے طرح طرح کے تعفن پیدا ہوتے ہیں، مگر جب سے در یتیم میرے شکم میں آئے میں نے عجیب کرشمہ دیکھ لیا، میں زمین پہ تھوک ڈالتی ہوں میرے تھوک سے خوشبو کے حلے اٹھتے ہیں۔ چک والوں بڑے بڑے غیور بیٹھے ہو، بڑے بڑے آبرومند بیٹھے ہو، گھروں میں بہو بیٹیوں والے بیٹھے ہو، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہوں گی، توجہ کرنا، اور میری ماں ہو بہنوں ہو تم بھی کبھی اماں آمنہ کی سیرت کو اٹھا کے دیکھ لیا کرو، اماں آمنہ کی سیرت کو پڑھ لیا کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کی سیرت کو دہرا لیا کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو حالات کا جائزہ لے لیا کرو۔ حضرت آمنہ کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے، دوپہر کا وقت ہے، عبداللہ کا ابا حضرت عبد المطلب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، مکہ معظمہ کے چوک میں سے اٹھ کے آ گئے ہیں اور آ کر کے اپنے گھر میں کہنے لگے، اپنی بیوی کو مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں اے میرے گھر میں آنے والی اس بیوہ سے کہو، اے میری بیوی، اے میری گھر والی، میری بات سنو، اپنے گھر میں رہنے والی اس بیوہ کو کہو کہ ہم خاندانی لوگ ہیں، بیوہ عورت کو عطر لگانا زیب نہیں دیتا، بیوہ عورت کو طرح طرح کے رنگ رلیاں کرنا اچھا نہیں لگتی، ہم خاندانی لوگ ہیں، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو مکے کے چوک چوراہے پہ بیٹھنے والا کوئی مجھے مینے نہ مارنا شروع کر دے۔ آمنہ کے جسم سے خوشبو آتی ہے، آمنہ عطر لگاتی ہے، بیوہ ہو کر کے عطر لگاتی ہے، ہماری خاندانی روایت پہ حرف آ جائے گا۔ بیوی کہنے لگی اور سرتاج کس کے بارے میں کہہ رہے ہو، ان سے بات کرنا تو دور کی بات ہے، مجھ میں تو اتنی ہمت نہیں کہ میں ان کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کر سکوں، تم مرد ذات ہو، خود اپنی زبان سے سمجھا دو۔ پتہ چلا کہ غیرت مند لوگوں کے گھروں میں ہر چیز نوٹ کی جاتی ہے۔ آج تیرے میرے گھر میں بے آبرو کا دور جو آیا اس کا سبب یہ ہے ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ چھوڑ دیا، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو پڑھا لیکن کلمے والی بات نہیں مانی۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، 182 والوں قرآن سچا بولو، نہیں سارے نہیں بولے، قرآن کریم سچا، قرآن کو سچا مانتے ہو لیکن قرآن کی نہیں مانتے، نہیں سمجھے؟ قرآن مانتے ہو کہ سچا ہے لیکن قرآن کی مانتے نہیں کہ جو کچھ قرآن کہتا ہے وہ مان لو، ماننی اپنی طبیعت کی ہے، جو بات دل میں آئے بس وہ اچھی لگتی ہے۔
غیرت مند آدمی کے لیے یہ چیز بڑی معیوب ہوتی ہے کہ گھر کی بات کہیں باہر کسی در و دیوار کے کانوں نہ لگ جائے۔ عبد المطلب آئے، کہہ دو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہہ دو، آئے گھر میں، اور گھر میں آنے کے بعد حضرت آمنہ سے مخاطب ہوئی۔ حضرت آمنہ کو قریب بٹھا کر کے بات کرنا شروع کی، چاہا کہ میں کوئی بات سمجھاؤں، چاہا کہ کوئی بات کروں۔ حضرت آمنہ نے جب دیکھا کہ سسر کسی بات کرنے کے موڈ میں ہیں، پوچھ لیا کہ ابا جان کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پتہ چلا کہ کسی وقت کی تو نوح اپنے سسر کو کیا کہتی تھی؟ بولو ابا، ابا جی کیا بات ہے، خیریت تو ہے، پریشان نظر آ رہے ہیں۔ اور آج کی نوح جو کچھ کہتی ہے تم سب کو ہی پتہ ہے، اور جن کے ساتھ بن رہی ہے وہ ان کو تو بہت ہی زیادہ پتہ ہے۔ ساری عمر جس اولاد کو کمائی کر کے کھلائی، جس کے لیے مکان کوٹھے بنگلے بنائے، سب کچھ بنا کے دیا، بڑھاپا جو آیا تو اب اولاد بھی کہتی ہے، نوح بھی کہتی ہے، بے بڑا مرتا کیوں نہیں؟ وہ تیرے مرنے کی دعائیں ہو رہی ہیں، تجھے زندہ رکھنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں۔ جس اولاد کے لیے سب کچھ کیا وہ اولاد بھی ہاتھ اٹھا بیٹھی۔ حضرت آمنہ نے اپنے سسر کو دیکھا ہے، پوچھ لیا ابا جان پریشان کیوں ہو؟ حضرت عبد المطلب جواب دے کے فرمانے لگے، آمنہ مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے، میں مکے کے چوک چوراہے پہ بیٹھتا ہوں، مکے کا سردار ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کوئی مجھے مینا نہ مار دے کہ عبد المطلب کے گھر میں رہنے والی بیوہ عطر لگاتی ہے۔ حضرت آمنہ نے جواباً عرض کر دیا، ابا جان آج تک تو میں نے کبھی لب کشائی نہ کی، آج تک تو میں نے کبھی آپ کے سامنے اظہار نہ کیا، میں نے کبھی آپ کو بتلایا نہیں ہے، آج اگر آپ نے بات شروع کری دی تو عرض کر دیتی ہوں، اے میرے ابا جان قسم ہے پروردگار عالم کی، میں نے آج تک کبھی عطر نہیں خریدا، مجھے معلوم نہیں مکہ معظمہ میں عطار کی دکان کہاں ہے، کس جگہ پہ عطر بکتا ہے، میں بازار میں جانے والی عورت نہیں ہوں، مجھے پتہ نہیں بازار کی خرید و فروخت کا، اور کیوں جائے ہے جو نبی کی ماں۔ آج تیری بہو بیٹی تیرے گھر کی ضروریات لینے کے لیے بازار میں جاتی ہے اور تو بڑے عقیدہ دلیری سے کہتا ہے میں سودا خرید نہیں سکتا، میرے گھر والے ساز و سامان لے کے آتے ہیں، اور تو نے اپنا خود بخود پردہ چاک کر دیا، تو نے اپنے گھر کو ویران کر دیا، تیری وجہ سے تیرے گھر کا سکون برباد ہو گیا، تو نے اپنی آبرو کو بے لگام لوگوں کے ہاتھوں میں بھیج دیا۔ نبی کی تعلیمات عورت کو بازار جانے کی نہیں۔ حضرت آمنہ عرض کر رہی ہیں ابا جان مجھے پتا نہیں بازار میں کیا کہاں کیا چیز بکتی ہے، اور پھر عرض کی ابا جان اگر آپ پوچھنے پہ آ ہی گئے ہو تو میں عرض کرتی ہوں، آپ نے تو صرف خوشبو ہی دیکھی ہے نا، کہہ دو سبحان اللہ، آپ نے تو صرف خوشبو ہی سونگھی ہے، اسی سے آپ پریشان ہو گئے۔ فرمانے لگی قسم ہے پروردگار عالم کی، جب میں پانی بھرنے کے لیے اپنا برتن لے کر کنویں کے قریب جاتی ہوں، میری سہیلیوں کو پانی بھرنے کے لیے ڈول کی ضرورت پڑتی ہے، رسی کی ضرورت پیش آتی ہے، پانی بھرنے کے لیے بڑی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر میرا حال تو یہ ہے ادھر میں کنویں کے قریب ہوتی ہوں، پانی ابل کے منیروں کے قریب آ کے کہتا ہے آمنہ تجھے سلام ہو، آمنہ تجھے سلام ہو، تو بننے والی اللہ کے آخری نبی کی اماں ہے۔ میں آپ کو کیا بتلاؤں،
ابا جان جس سمت میرا گزر ہوتا ہے پہاڑوں کے قریب سے گزرتی ہوں، پہاڑوں کے پتھروں سے آواز آتی ہے آمنہ تجھے سلام ہو، تو اللہ کے آخری نبی کی بننے والی اماں۔ 82 والوں نبی کی ذات کو پہچاننے پہ آئے تو پتھر پہچان گئے، پہچاننے پہ آئے تو کنویں کا پانی پہچان گیا، نہیں پہچانا تو امتی نے نہیں پہچانا، کلمہ نبی کا پڑھا سیرت دوسروں کے لیے دے دیا۔ آج اگر ہندو بنیا تیرے نبی کی توہین کرتا ہے، اس کا توہین کرنے کا جواز نہیں، کسی صورت میں نہیں، لیکن اس کو جرت کیسے ہوئی کہ مسلمان نے اپنے نبی کا تحفظ کرنا چھوڑ دیا؟ مسلمان جب اپنے نبی کی نہیں مانتا، ہندو کو کیا پڑی کہ وہ تیرے نبی کی عزت کرے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا سبب اور ذریعہ ہم لوگ بنتے ہیں، ہم دوسروں کو موقع دیتے ہیں کہ جب ہم کلمہ پڑھ کے نہیں مانتے، تم اگر نہیں مانو گے تمہیں کون پوچھے؟ ورنہ ہو نبی کا امتی اور نبی کی شان میں گستاخی برداشت کر جائے، ہو سکتا ہے؟ بولو ایمانداری سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ ہتک ہو، کوئی برداشت کرے گا؟ آج تیرا میرا ایمان کمزور ہو گیا، ہمارے دلوں میں ایمان والی وہ روشنی اور وہ چاشنی ختم ہو گئی، زبان پہ کلمہ رہ گیا، اللہ اسے بھی سلامت رکھے، کہہ دو آمین۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لیکن کلمے کی لاج نہیں رکھتے، اور جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اچھا سبحان اللہ آپ کی ایسی ہے کہ جیسے 3 دن سے آپ روزہ رکھ کے آئے ہیں، یا مشرقی مغربی پاکستان والے کچھ ادھر بول رہے ہیں کچھ ادھر بول رہے ہیں، بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ جنہوں نے پہچانا ان کی شان ہی کچھ اور بن گئی۔ کس نے پہچانا؟ اللہ کے نبی نے جب مکہ معظمہ میں اعلان نبوت فرمایا، کہہ دو سبحان اللہ۔ نبی کی سیرت کا تذکرہ ہے نا، بولو تذکرہ محبوب کبریا۔ تذکرے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ہر پہلو پہ کچھ نہ کچھ روشنی ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرمایا، سگا چچا مخالفت پہ اتر آیا، کہنے لگا عبداللہ کے لخت جگر تو ہے تو میرا بھتیجا، میں تجھے اپنا بھتیجا تو مانتا ہوں لیکن نبی نہیں مانتا، میں نبی نہیں مانتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا، چچا جان آپ مجھے نبی کس طرح مانو گے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ ابو جہل ہے، کہنے لگا میں کل تیرا امتحان لوں گا، کل میں تیرا امتحان لوں گا، تجھے میں پرکھوں گا، اگر تو میرے امتحان میں کامیاب ہوا پھر میں تجھے نبی مانوں گا۔ محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے، سارے مکے میں کفار نے اعلان کر دیا، اور مکے والوں فلاں پہاڑ کے دامن میں کل جمع ہو جانا، محمد بن عبداللہ کا امتحان ہوگا، سارے جمع ہونا، سارے جمع ہو کر کے نبی کو دیکھنا۔ نبی کو ماننے کا اعلان نہیں کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ یوں کہا کہ جمع ہو کر کے دیکھنا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کیا کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ سارا مکہ جمع ہوا، جوان آ گئے، بوڑھے آ گئے، مرد عورتیں آ گئیں، بچے آ گئے۔ ابو جہل بڑا چودھری ہے مکے کا، بڑا سردار ہے، ہاتھ میں سنگریزے اٹھا کر کے، کنکریاں اٹھا کر کے، مٹھی بند کر کے آیا، اور آ کر کے مکے کے چوک پہ کھڑا ہو کے کہنے لگا میرے بھتیجے اگر تو یہ بتلا دے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، تو جو ہے نا آپ کی، میرے ہاتھ میں کیا ہے، میں تجھے نبی مان لوں گا۔
اور اگر تو نہ بتلا سکا تو میں آج تیرے ساتھ منقطع کر دوں گا سارے تعلقات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جواب دیا، 82 والوں ذرا پلے باندھ کے جانا، پھر پتہ نہیں زندگی میں ملاقات ہے کہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے چچا کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، چچا جان یہ بتلاؤ، میں بتلاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ توجہ ہے، میں بتلاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یا تیرے ہاتھ کی چیز بتلائے کہ میں کون ہوں؟ نہیں سمجھے، جملے پہ غور کرنا۔ میں بتلاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یا تیرے ہاتھ کی چیز میرے بارے میں بتلائے کہ میں کون ہوں؟ اللہ اکبر۔ ابو جہل شوخی میں آ گیا، کہنے لگا بس اب دام میں پھنس گیا بھتیجا، پتھروں نے کب بولا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ہاتھ کے پتھر بول پڑے؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ 82 والو، تیرا نبی میرا نبی، زمین و آسمان کا نبی، چاند سورج ستاروں کا نبی، شجر و حجر کا نبی، طائران باد صبا کا نبی، سمندروں دریاؤں میں رہنے والی مچھلیوں کا نبی، بلوں سوراخوں میں رہنے والے حشرات الارض کا نبی، عرشیوں کا نبی، فرشیوں کا نبی، جنوں کا نبی، ملائکہ کا نبی، سیدنا آدم شفیع اللہ سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ سمیت آنے والے سارے نبیوں کا نبی، نبی امی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھا لیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا شروع کر دی، الہی تیری ذات نے میرے سر پہ تاج ختم نبوت سجا دیا۔ اے مالک کائنات، میں نے نبوت مانگی نہیں، میں نے رسالت مانگی نہیں، آپ نے میرے سر پہ تاج نبوت سجا دیا۔ آج میری نبوت کو چیلنج ہو گیا، میرا ابا میرے سر پہ کوئی نہیں جو میری داد رسی کے لیے آ جائے۔ میرے چچے میرے مخالف ہو گئے، میری برادری میری مخالف ہو گئی، میرا کنبہ قبیلہ مخالف ہو گیا، سارا مکہ مخالفوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اے پروردگار عالم، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، اگر تیری ذات کرم فرما دے تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ آڑے وقت میں نبی نے کس کو پکارا؟ ہولی بولو کوئی سن نہ لے، کس کو پکارا؟ اور بلند آواز سے، جن کے پاس اللہ کی دی ہوئی زبان ہے وہ بولیں گے، جن کے پاس کرائے کی زبان ہے بالکل نہ بولنا، بل آ جائے گا۔ آڑے وقت میں نبی اللہ کو پکار رہے ہیں، الہی تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ غیب سے آواز آ گئی ہے، میرے محبوب پریشان کیوں؟ نبوت دینے والا بھی میں، نبوت کی حفاظت بھی میرے ذمے۔ اے میرے محبوب پیغمبر، میں وہ رب ہوں، اگر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بنگوڑے میں بچے کو بلوا سکتا ہوں، حضرت مریم کے لیے ننھے بچے سے کلام کرا سکتا ہوں، پھر پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ میں پتھروں سے بلوا کر کے تیری نبوت کا ڈنکا بجواؤں گا۔ سارا مکہ دیکھ رہا ہے اور لوگ قریب کھڑے کھڑے یوں کونیاں مار مار کے کہہ رہے ہیں، او آیا، او آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا، کہنے لگے او آیا، ہن لگ جو کا پتا، ہن دیکھنا کہ کنے پانی چاہے۔ ایک دوسرے کو کونیاں مار رہی ہیں، اللہ کا نبی آیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ آیا نبیوں کا نبی، آیا رحمت والا نبی، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو جہل کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، ابو جہل اب بات سن لے، اب بھی موقع ہے، میں تجھ سے پھر سوال کرتا ہوں، بتلا، میں بتلاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یا تیرے ہاتھ کی چیز بتلائے کہ میں کون ہوں؟ ابو جہل کہتا ہے جلدی کرو، بات مکاؤ، مناظرہ ختم کرو، بہت ٹائم گزر گیا۔
امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، نبوت والی رحمت والی نظر آپ نے دیکھی ہے۔ ادھر پتھروں کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرما دی ہے، اللہ کی ذات نے پتھروں کو زبان عطا فرما دی ہے، پتھروں سے آواز آنا شروع ہو گئی، اشہد ان لا الہ۔ 82 والے ہو بڑے پکے، پتھر بولے پر تم نہیں بولے، ہے نا؟ تم نہیں بولے کہ چلو ہم بھی کلمہ پڑھ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ ابرو پر پتھروں نے کلمہ پڑھ کے اعلان کر دیا، ابو جہل ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پتہ چلا کہ ماننے پہ آئے تو پتھر مان گئے، ماننے پہ آئے تو درخت مان گئے، ماننے پہ آئے تو پانی کی روانگی مان گئی، ماننے پہ آئے تو جنگل کا شیر مان گیا، ماننے پہ آئے تو جنگل کے چھپائے جانور مان گئے، نہیں مانا تو امتی نہیں مانتا۔ اللہ مجھے آپ کو اپنے نبی کی پہچان نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے، رب تعالیٰ غلامی میں زندگی دے، غلامی میں موت عطا فرمائے۔ یہ میرا رفیق سفر ہے، عزیز ہے، بچہ ہے، یہ آپ کو چند اشعار سنائے گا، آپ اس کی کچھ خدمت کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔